بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ شوال یعنی عید کا چاند نظر آتے ہی رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، جبکہ ہر ایک مسلمان کی زبان سے بے اختیار اللہ کی عظمت اور شان کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، یعنی آہستہ آواز سے تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر کہنے کا یہ سلسلہ نماز عید تک چلتا رہتا ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر صدقہ فطر یا فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، جو ماہ رمضان سے متعلق ہے۔ مندرجہ ذیل باتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ رمضان کے آخر میں اسلامی تہوار عید الفطر منایا جاتا ہے۔ عید الفطر ایک مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر مناتے ہیں۔ عید کے دن مسلمانوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو عید مناتے ہیں۔ کسی بھی قمری ہجری مہینے کا آغاز مقامی مذہبی رہنماؤں کے چاند نظر آنے کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں عید مختلف دنوں میں منائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو سعودی عرب کی پیروی کرتے ہیں۔ عید الفطر کے دن نماز عید 2 رکعات سے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جسے جامع مسجد یا کسی کھلے میدان یا عید گاہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اسلام میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے آخری دن تک روزے رکھو اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ عید الفطر عالم اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے جو ماہ رمضان مبارک کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے اور ہر سال بڑی عقیدت اور جوش و خروش سے یکم شوال کو منایا جاتا ہے، جبکہ شوال اسلامی تقویم کا 10واں مہینہ ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، جشن، فرحت اور چہل پہل کے ہیں، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ توڑنا یا ختم کرنا۔ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ اور عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام ہر سال 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا یہ تہوار جو پورے ایک دن پر محیط ہے، اسے چھوٹی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ اس کی یہ نسبت عید الاضحیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ 3 روز پر مشتمل ہے اور اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان پر ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنا فرض ہیں، جبکہ اسی ماہ میں قرآن مجید کے نازل ہونے کا بھی تذکرہ ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آداب اور سنت: نماز عید کے لیے جانے سے قبل غسل کرنا۔ عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ نہ کچھ کھا کر جانا۔ عید کی روز تکبیر کہنا۔ عید کی مبارکباد دینا۔ عید کے لیے خوبصورت اور اچھا لباس پہننا۔ نماز عید کے لیے آنے جانے میں رستہ بدلنا۔ عمومی طور پر عید کی رسموں میں مسلمانوں کا آپس میں عید مبارک کہنا اور گرم جوشی سے ایک دوسرے سے نہ صرف ملنا بلکہ مرد حضرات کا آپس میں بغل گیر ہونا، رشتہ داروں اور دوستوں کی آؤ بھگت کرنا شامل ہیں۔ علاوہ ازیں بڑے بوڑھے اور بچے جوان نئے کپڑے زیب تن کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں اور مختلف کھانے پکائے جاتے ہیں اور جگہ جگہ میلے اور ٹھیلے منعقد ہوتے ہیں جن میں اکثر مقامی زبان اور علاقائی ثقافت کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر مسلمان صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی بیدار ہو جاتے ہیں اور نماز فجر ادا کرتے ہیں، پھر دن چڑھے نماز عید سے پہلے کچھ میٹھا یا کھجوریں کھا کر سنت کو پورا کرتے ہیں اور اس دن روزہ نہ ہونے کی علامت ہے۔
مسلمانوں کی ایسے مواقع پر اچھے یا نئے لباس زیبتن کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جبکہ نئے عمدہ لباس پہن کر مسلمان اجتماعی طور پر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد، عیدگاہوں میں جاتے ہیں۔ نماز عید الفطر میں آتے جاتے ہوئے آواز سے تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور یہ کہنا سنت ہے۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا، اچھا لباس پہننا سنت ہے۔ عید الفطر کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر واجب ہے اور صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز عید سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر زیادہ تر مدارس میں ادا کر دیا جاتا ہے یا پھر غربا، مسکین، بیوہ افغان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں عید الفطر ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی ایک علامت ہے، جبکہ مسلم برادری میں روزہ بنیادی اقتدار کا حامل ہے۔ علماء کے نزدیک بنیادی طور پر روزے کا امتیاز یہ ہے کہ اسے انسان کی نفسی محکومی پر روحانیت کی مہر ثابت کرنا تصور کیا جاتا ہے۔ اقوام عالم میں مسلم امہ عید کا تہوار بڑے شاندار انداز میں مناتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان بڑی دھوم دھام سے عید الفطر کا تہوار مناتے ہیں، جہاں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اسلامی اخلاقی اقتدار کی پاسداری بھی کی جاتی ہے، جبکہ اقوام عالم میں امت مسلمہ کے اس تہوار کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان، جو ایک اسلامی نظریاتی ممالک ہے، عید بڑے شاندار طریقے سے منائی جاتی ہے۔ سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ بچہ ہو یا بڑا، عید کی تیاری میں جوش و خروش کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ خواتین اور بچیوں کی تیاری تو قابل دید ہے۔ عید کی تیاری میں نت نئے لباس، دیگر لوازمات کی شاپنگ دیکھنے کو آتی ہے، جو ایک زندہ قوم کی روح رواں کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔